یہ سال آپ کے لیے لا رہا ہے خوش قسمتی، بیرون ملک سفر، ازدواجی معاملات میں بہتری، روزگار کے نئے مواقع اور حصول اولاد میں آسانی۔ لیکن اس سال کا کون سا وقت ان سارے معاملات کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے برج حمل والوں کے لیے سن 2025 کیسا رہے گا۔ پورے سال کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر یہ سال کافی اپس اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ پہلے سالوں کی نسبت، پچھلے 2-3 سالوں کی نسبت بہتری اور ترقی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ سال سیکوینس وائز چلیں تو جنوری سے لے کر مئی تک کا عرصہ مجموعی طور پر آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوران گھریلو لڑائی جھگڑوں میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ بہت سے معاملات جو پہلے بہت زیادہ کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہوئے تھے، ان میں کمی تو آئے گی لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے اور کشیدگیاں بھی ویسی رہیں گی۔ صحت کے معاملات کی بات کی جائے تو صحت میں قدرے بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا نظر آئیں گے۔ نیند کی بے سکونی اور گھبراہٹ جیسے معاملات کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کاروباری معاملات کی بات کی جائے تو یہ عرصہ کاروباری حوالے سے ملے جلے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری تو ضرور آئے گی، لیکن اس بہتری کے ساتھ اخراجات کا تناسب بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی خاص سیونگ یا خاص جو ہے وہ بوم نہیں دکھے گا۔ اگر تو آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں کوئی نئی بڑی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو فی الوقت جو ہے وہ آپ صبر رکھیں اور اگلے ٹائم کا انتظار کریں جو جون سے شروع ہوگا، کیونکہ جون سے شروع ہونے والا وقت جو دسمبر تک رہے گا، یہ وقت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر تو آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یا بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جون سے لے کر دسمبر تک کے عرصہ بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کافی زیادہ آسانیاں اور بہتری لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں گھریلو ماحول میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو گھریلو لڑائی جھگڑے یا تناؤ کا شکار تھے یا وراثتی معاملات ان کے حل نہیں ہوئے تھے تو وہ بھی اس عرصے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز وہ لوگ جو اپنے لیے بہتر شریکیات کی تلاش میں ہیں تو انہیں بھی اس عرصے میں بہتر رشتہ ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو پہلے ہی شادی شدہ ہیں لیکن اولاد کے حوالے سے جو ہے انہیں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا حصول اولاد میں کسی نہ کسی صحت کے حوالے سے یا روحانی حوالے سے رکاوٹ کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عرصے میں جو ہے وہ بہتری آتی نظر آتی ہے اور قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتر وسیلہ بنے گا۔ اس عرصے میں مشتری جو ہے وہ اپنے شرفی برج میں چلا جائے گا، جو یہ تمام معاملات آپ کے لیے بہتر طریقے سے پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سنہرے ٹائم میں اگر آپ اپنے لیے شرف مشتری کا نقش بنوا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گا، وہ لائف ٹائم آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا۔ شرف مشتری بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ مشتری جو ہے وہ 12 سال بعد جو ہے وہ شرف میں آتا ہے اور یہ اس کا پیک کا جو ہے وہ پوزیٹیو ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم سے جو ہے آپ کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر تو آپ کوئی موو کرنا چاہ رہے ہیں یا شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا نئی اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے آپ کے لیے، اور اسی حوالے سے جو ہے روپے پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کے لیے جو ہے اس دوران جو ہے خاص طرح کے طلسم یا نقش بھی بنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو یہ جو سیکنڈ ٹرن آپ کو بتایا ہے جون سے دسمبر تک کا عرصہ، یہ آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ تعلیمی میدان میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے طالب علم، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس سال آپ نے اپنی خواہشات کی تکمیل میں ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے، اور اسی چیز کی جو ہے وہ اس سال کمی نظر آتی ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ٹارگیٹس کو ضرور اچیو کریں گے۔ سیٹرن کو اگر دیکھا جائے تو اس سال جو ہے وہ آپ 60 کا شکار ہیں۔ اس میں اس کے علاوہ جو ہے موسٹلی اس کا ٹائم جو ہے وہ ریٹروگریشن میں گزرے گا، تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بندہ خود ہی جو ہے وہ امید چھوڑ دیتا ہے اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اگر تو آپ کنسٹنٹ جو ہے وہ رہ کے محنت کریں گے تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ 60 سے زیادہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سیٹرن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ صدقہ خیرات آپ لازمی نکالیں، جیسے پکی روٹیوں کا صدقہ، بڑے گوشت کا صدقہ، کالے چنوں کا صدقہ، کالی دال کا صدقہ یا کالے کپڑے کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ صدقہ ہفتے والے دن کریں
تاکہ مجموعی طور پہ جو سیٹرن کی نحوست ہے اس سے جو ہے وہ آپ چھٹکارا پا سکیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کی بات کی جائے تو کاروباری افراد کے لیے یہ وقت انتہائی مناسب ہے، خصوصاً وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں ہیں، تو ان کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کے طرف اشارہ آ رہا ہے اس سال۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سال کے پہلے 4 مہینے جو ہیں وہ تھوڑے ٹھنڈے رہ کے گزاریں، کیونکہ اس دوران اپنے شریک کار کے ساتھ یا گاہکوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور بدمزگی پیدا ہونے کے کافی زیادہ قوی امکانات ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے۔ باقی اوورآل جو ہے فائنینشیل حوالے سے انشاءاللہ تعالی بہتری آنے لگ جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر ملازم پیشہ افراد کی بات کی جائے اس سے متعلق، تو ان کے لیے یہ سال جو ہے کچھ ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ اخراجات میں اضافے کو بھی اشارہ کر رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ جیسا انہیں پہلے سیٹرن کا صدقہ بتایا ہے وہ لازمی دیں، تاکہ ذہنی دباؤ اور بے وجہ کے اخراجات سے جان چھڑائی جا سکے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم نے فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو یہ کیا، لیکن ہم یہاں پہ ان صدقات کی بات کرتے ہیں کہ جو پلانٹ آپ کے خراب ہیں یا جس وجہ سے جو ہے جو نیگیٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے، اس سے ریلیونٹ اگر آپ صدقہ دیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ خود دیکھیں گے۔ اب بہت سے لوگ نیچے طرح طرح کے ہو سکتا ہے کمنٹ کرنے لگ جائیں، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ یہ اس طرح کے صدقات آزما کے دیکھیں۔ اگر آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر آپ ضرور نیچے کمنٹ کریں جس طرح کہ آپ کرنا چاہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی نیت سے اگر صدقہ خیرات کریں گے جس طرح آپ کو بتایا گیا تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو قانونی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے ان کا مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو کوشش کریں یہ سال ان کی رہائی کا سال بھی ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً مئی کے بعد آنے والا وقت ان کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اور اگر آپ پوری جان سے جو ہے وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال آپ کی رہائی ممکن ہو جائے گی، اگر آپ بے وجہ پھنسے ہوئے ہیں تو۔ صحت کے حوالے سے پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ مجموعی طور پر یہ وقت اچھا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اپنا ریزرو لازمی رکھیں، کہ اچانک سے کوئی نہ کوئی خرچے والا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وقتی طور پہ جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو اپنے ریزرو کی ضرورت پڑے، تو کوشش کریں کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریزرو وہ رکھیں اپنے صحت کے معاملات کے لیے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک دم جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہ بنے۔ صحت کے حوالے سے کوشش کریں کہ یہ وظیفہ پہ کر لیا کریں، تو یہ پورا سال آپ کے ذہنی دباؤ اور صحت کے معاملات میں بہتری لے کر آئے گا۔ یا اللہ یا سلامو یا مہمنو، یا اللہ یا سلامو یا مہمنو، یہ آپ نے 101 دفعہ وظیفہ کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ صحت اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملے گا آپ کو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔